اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری فیکٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام والے واقعے کے بارے میں قرآن کریم کی تمام آیات پر غور و خوض کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو خیرخواہ بن کر جاویداں زندگی اور سلطنت لازوال کا لالچ دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی چونکہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہ تھی، چنانچہ ان پر شیطانی سازش کام کر گئی، جسے کم فہم حضرات گناہ سے معصوم کر کے ان کی عصمت پر حرف ڈالتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ خود قرآن نے سورۃ بقرہ میں اسے ایک معمولی سی لغزش کہتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی شیطان نے ان دونوں سے لغزش کرا دی۔ لہٰذا خواتین و حضرات، یوں اولاد آدم کو نصیحت کے لیے بطور سزا جنت سے نکالے جانے والا معاملہ درپیش ہوا، اور کافی عرصہ تک ندامت کے آنسو رلوایا گیا تاکہ نسل در نسل یہ بات امر ہو جائے کہ شیطان کے ورگلاوے میں آ کر خطا کرنے والا بھی عتاب الہی مول لیتا ہے، لیکن جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ اپنے بندے سے راضی ہو کر انعام و کرام سے بھی نوازتا ہے۔ چنانچہ یہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ توبہ قبول ہو جانے کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کے علم سے آراستہ فرما دیا، اور بہت جلد آپ اور اماں حوا علیہ السلام اس زمین کے ماحول سے آشنا ہوتے ہوئے خوشحال زندگی گزارنے لگے، اور یوں اولاد آدم کا سلسلہ چل نکلا۔ لیکن دوستو، شیطان کے بہکاوے اور اپنی غلطی پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سامنا کرنے والی بات کا احساس ابھی بھی ان دونوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا، لہٰذا وہ خود تو دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، البتہ ان کو اپنی اولاد کی بے حد فکر رہتی تھی، کیونکہ شیطان طرح طرح کے بھیس بدل کر اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، جبکہ ادھر ایک وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بیٹے اور بیٹی کی شادی دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بیٹی اور بیٹے سے کی جانے لگی۔ قابیل اور حابیل نامی دو بچے جو کہ روایات کے مطابق اماں حوا اور آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ ناظرین اکرام، ادھر شیطان پوری طرح اپنے مشن پر کام کر رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنا وار چلانا شروع کر دیا اور دونوں بھائیوں میں سے ایک کو راہ راست سے بھٹکانے پر تل گیا، اور یوں دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ان میں سے ایک، جسے قابیل کہا جاتا تھا، اس نے اپنے دوسرے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس طرح اولاد آدم کا پہلا گناہ قتل کے طور پر سامنے آیا، جبکہ بعض جگہوں پر یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہیں کہ اس قتل کی وجہ ایک عورت بنی، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کو بھی مردوں کے لیے بطور آزمائش بنا کر بھیجا گیا، جس کا عام مشاہدہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر بخوبی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو کہیں عورت کی عزت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں تو کہیں عورت کی حسن و خوبصورتی پر جانیں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ اللہ نے حابیل کی شہادت کے بدلے حضرت آدم علیہ السلام کو 130 سال کی عمر میں حضرت شیث علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جو حیرت انگیز طور پر جوان ہو کر ہو بہو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کا نکلا، جنہیں بعد ازاں اللہ عز و جل نے نبوت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے، پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفنا دیا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو تلقین کی کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں اور ان کی اولاد کو بھٹکنے سے بچائیں، ان کو اللہ کی راہ پر چلنے کی تلقین فرماتے رہیں تاکہ وہ شیطان کے ہاتھوں بھٹک کر اللہ کے نافرمان بندوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کی 101 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور شادی کے 4 سال بعد ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور اسرائیلیات کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کے 33 بیٹے اور 23 بیٹیاں تھیں۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام ایک بلند پایہ شخصیت ہیں، اور بلا شبہ ان کا شمار طوفان نوح سے قبل نسل آدم میں اول العظم نبی کے طور پر ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو بہت سارے خفیہ علوم سے آگاہی دی تھی، جو کہ بعد ازاں قبالہ کی صورت اختیار کر گیا۔ دوستو، فلاویس ایک رومی یہودی جو ایک دانشور، مورخ اور سیرت نگار تھا، اس نے قدیم آثار یہود نامی ایک کتاب میں حضرت شیث علیہ السلام کو ایک متقی اور پرہیزگار شخص قرار دیا۔ فلاویس مزید لکھتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام کے خلاف نے بہشتی دانش کا انسانوں میں اجرا کیا اور علمی تخلیقات کے ساتھ ساتھ بے شمار ہنر بھی سکھائے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور دوسرے بھائیوں کا بھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کا بھی خیال رکھتے، ان میں سے کوئی بھٹکنے لگتا تو آپ ان کی اصلاح فرما کر اسے راہ راست پر لے آتے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کھیتی باڑی کر کے روزی روٹی کا بندوبست کرتی، جو مل جل کر کھاتے پیتے اور امن و آشتی سے اکٹھے رہتے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے۔
خواتین و حضرات، شیطان لعین جو کہ اللہ کے سامنے دعویٰ کر چکا تھا کہ یہ نئی مخلوق جو تخلیق کی گئی ہے یہ بہت ہی فساد پیدا کرنے والی اور نافرمان ہوگی، لیکن اس قدر متقی اور پرہیزگار قوم دیکھ کر اسے اپنی ناکامی نظر آ رہی تھی کہ اسے تو اللہ نے قیامت تک زندگی دے کر اپنی سب سے قابل فخر اور لاڈلی تخلیق کو بھٹکانے کی پوری آزادی دے رکھی تھی، مگر یہ آزادی اور اختیار اسے مٹی میں ملتا نظر آ رہا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ شیس علیہ السلام اپنے بچوں کی بھرپور اصلاح کر کے شیطان کی سب کوششوں کو ناکام بنا رہے تھے۔ ادھر دونوں بھائیوں قابیل اور حضرت شیس علیہ السلام کی نسل خوب بڑی پھولی، یہاں تک کہ قابیل کی اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد سے الگ ہو کر بلند عمارات تعمیر کر کے رہنے لگی۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی کہ قابیل کی اولاد میں سے خواتین انتہائی خوبصورت ہوا کرتی تھی، مگر مرد عام سی شکل و صورت کے تھے، جبکہ دوسری جانب حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں معاملہ اس کے الٹ تھا۔ شیس علیہ السلام کی نسل کے مرد بہت خوبصورت اور عورتیں عام سی شکل و صورت کی تھیں۔ چنانچہ شیطان کے ہاتھ ایک سنہری موقع آ گیا۔ ایک دن اس نے حضرت شیس علیہ السلام کے کچھ مردوں کو بھٹکایا اور بہانے سے قابیل کے قبیلے میں لے گیا۔ انہوں نے جب وہاں انتہائی حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے لوگوں کو قابیل کے قبیلے کی عورتوں کے حسن و جمال کے قصے سنائے تو ان میں بھی ان عورتوں کو دیکھنے اور ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اور اگلے ہی روز بہت بڑی تعداد میں شیس قبیلے کے حسین و جمیل مرد وہاں جا پہنچے، اور جب قابیل قبیلے کی خوبصورت عورتوں نے اپنے جیسے حسین و جمیل مردوں کو دیکھا تو ان کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ یوں دوستو، پہلی بار اولاد آدم جو کہ پہلے صرف اپنے جیون ساتھی تک محدود تھے، نامحرموں کی طرف راغب ہونے لگے، چوری چھپے ناجائز تعلقات قائم کیے جانے لگے اور چھپ چھپ کر زناکاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور جو شیطان کی اس کامیابی میں حصہ ڈالتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں تو اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت کے عذاب کی خبر سنا دی گئی ہے۔ اب شیطان کا اگلا قدم انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت پر لگانا تھا، جس کی وضاحت ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ کو قصہ آدم و ابلیس پر ہماری چوتھی قسط اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس سے پہلے کے 3 حصے نہیں دیکھے تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ بھی لازمی دیکھیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔